تباہی کی بدترین مثال، تازہ ترین مثال یہ ہے PIA کب بنی، کب تباہی ہوئی، تو اس کے تباہ کرنے والے کون ہیں، اس کا فائدہ کس کو پہنچنا ہے، یہ آپ بتا دیجیے۔ اچھا دیکھیے، PIA سے پہلے اس ملک میں اورینٹ ایئر ویز ہوا کرتی تھی۔ جی اورینٹ ایئر ویز جو ہے بعد میں PIA بن گئی، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام تبدیل ہو گیا، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن بن گئی۔ اچھا، PIA کی جو اٹھان تھی یا جو ترقی تھی، اس کو اس وقت کے حالات کے تناظر میں دیکھے۔ اس وقت اس مڈل ایسٹ میں کوئی ایئر لائن ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، بلکہ مڈل ایسٹ ہی ایک طرح سے، کیا دبئی، کیا قطر، کیا دوحہ، کیا سعودی عربیہ، وسائل بھی نہیں تھے، بالکل بدو تھے، کوئی وہ تھا نہیں۔ PIA جو تھی پہلی ایئر لائن تھی اس ریجن کی، ایشیا کی، جو پیور جیٹس فلائی کرتی تھی۔ PIA انڈیا کے مقابلے میں، انڈین ایئر لائنس کے مقابلے میں جتنی بھی ایئر لائنس تھی، ان میں پہلی ایئر لائن تھی جو پیور جیٹ جہاز جس نے فلائی کیے، جس نے روم تو کائرو تو ہر جگہ، نیو یارک، لندن، شنگھائی، یہ جگہ پہ امریکہ بہادر کے ساتھ ہم نے C2 SEN2 کے معاہدے کیے تھے۔ ہمارے پاس فارن ایکسچینج کا، اس کا ٹریننگ، یہ چیزیں ہمیں ہماری کمر تھپتھپائی جا رہی تھی۔ تو PIA جو تھی اس حالات میں بہت اچھی ایئر لائن تھی، فلورش ہو رہی تھی، ملک بھی فلورش کر رہا تھا۔ یہاں پر مطلب بہت ساری جو انڈسٹری لگ رہی تھی، یہ لگ رہی تھی۔ اچھا، ایک اور چیز ہوئی PIA میں، ایئر فورس سے افسران کو لا کے MD اور وہ بٹھانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو غلط ہوا یا صحیح ہوا؟ بالکل غلط ہوا۔ PIA ایک کمرشل ادارہ تھا، ٹھیک ہے۔ آپ ایک فائٹر جیٹ اڑاتے ہوئے آئیں اور اب آپ کہیں میں PIA چلا لوں گا، وہ ممکن نہیں ہے۔ ساری دنیا میں جو کمرشل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ ادارے وہ چلاتی ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس چلاتے ہیں، وہ مارکیٹنگ کے لوگ چلاتے ہیں، پروفیشنلز چلاتے ہیں۔ PIA کی بدنصیبی یہ ہوئی کہ یہاں پر انٹری آئی بیوروکریسی اور گورنمنٹ کی طرف سے، جی یہ آئی، اور کمرشل اس کا ختم ہو۔ اس کے بعد آپ نے PIA پہ آج تک مطلب کم سے کم میرے خیال میں 1/3 ٹکٹ ایسے ہیں جو فورسز کے لوگوں کو فری پیسیجز ہیں، تو فلانے کو ہیں سبسیڈائزڈ ہیں، بالکل ہیں، ٹھیک ہے۔ پائلٹس کے PIA کے اپنے جو لوگ ہیں ان کے ذرا کم ہو گئے ہیں مرات، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس دوران میں پھر ایک چیز یہ ہوئی کہ مڈل ایسٹ نے 1973 کے بعد آئل انکم سے بہت ترقی کرنا شروع کی۔ جب وہاں ترقی کرنا شروع ہوئی تو آبویسلی ان میں سے سب سے پہلے دبئی کے حکمرانوں کو خیال آیا کہ بھائی تو ہم نے مدد کی، جا کے ہم نے مدد کی، ہم نے سنگاپور ایئر لائنس کی مدد کی، ہم نے بہت ان کو اسٹیبلش کیا، بلڈ کیا۔ دیکھیں ہم نے اس میں کیا کیا، ہم نے ان کے جو بیسک وہ تھی نا، ہم نے جو ہے پائلٹس چلے گئے، کچھ آرگنائزیشن کے لوگ چلے گئے، کچھ ڈیزائن کے لوگ چلے گئے۔ ہم نے مطلب جب ہم یہ کہتے ہیں ایمریٹس ہم نے بنائی ہے، ایسا نہیں ہے کہ PIA نے ایک ڈپارٹمنٹ کریٹ کیا۔ شیوخ جو تھے وہ بہت برطانیہ سے، امریکہ سے MDs CEOs اور وہ لے کر آئے، ان کے پاس پیسے تھے، انہوں نے جہاز خریدے، ان کو سروسز پرووائڈ کی، ان کے پاس تیل تھا، جیٹ فیول، ہم جیٹ فیول خریدتے تھے، وہ اپنا بناتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر اچھا چلیں یہاں پہ بھی ہمارے پاس ایک چیز تھی جو ان کے پاس نہیں تھی، وہ تھا ہمارا اپنا ان ہاؤس پیسنجر۔ ہماری مڈل ایسٹ کے اندر بہت بڑی تعداد میں ہمارے ورکرز کام کر رہے تھے، ہمارے لوگ امریکہ میں تھے، ہمارے انگلینڈ میں تھے۔ ہمارا وہ جو ایک کیپٹیو پیسنجر تھا وہ نہیں تھا ان کے پاس، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس صرف سروسز تھی، پاپولیشن تھی نا، ہمارے پاس تھی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں وہ ایڈوانٹیج تھا، ہم نے اس ایڈوانٹیج کو جو ہے ختم کر دیا۔ کیسے ختم کیا، کیوں کیا؟ اب یہ چیزیں کیوں ہوئیں؟ اب اس کے لیے آپ یہ دیکھیے، جب بھی ہماری حکومت جاتی ہے، کوئی بھی حکومت جاتی ہے، ہمارے جو آج کے حکمران ہیں وہ بھاگ کے دبئی چلے جاتے ہیں، وہ بھاگ کے سعودی عرب چلے جاتے ہیں، وہ بھاگ کے برطانیہ چلے جاتے ہیں، انہوں نے تو اپنے گھر بنائے ہوئے، سنیں نا۔ تو اب ان شیوخ، ان MI5، ان سعودی حکمران،
یہ ان کے تھلے جا کے لگ کے بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جب کوئی بات کہتے ہیں تو جب یہ بعد میں واپس آتے ہیں تو یہ ان سے ڈکٹیشن لیتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مجھے تو پھر پتہ نہیں کسی دن نکال دیا جائے گا. تو مجھے یہی آنا ہے. ہمارے جنرلز جو ہیں جب ان ریٹائر ہوتے ہیں وہ جا کے یو اے ای میں, سعودی عرب میں, قطر میں, ادھر ادھر جا کے, تو ہمارے جو حکمران طبقات ہیں وہ ان کے ملازمین ہیں, تو وہ جب واپس آتے ہیں تو وہاں سے جب فرما برداری لے کے آتے ہیں, غلامی لے کے آتے ہیں. اس کے نتیجے میں پی آئی اے کو آپ نے کہتے ہیں نا کتوں کے آگے ڈال دیا آپ نے. اچھا, دوسری طرف آپ نے سارا ایک طرف ایئر فورس سے سرونگ اور ریٹائرڈ, بھائی ایک ایئر وائس مارشل یا ایئر کموڈور نے ایسا کون سا کام کیا ہے کہ وہ ایک کمرشل ایئر لائن چلا سکے؟ آج تک ایئر فورس شاہین ایئر لائن نہیں چلا سکی, تو وہ پی آئی اے کیسے چلائے گی؟ جتنے بھی ہیڈ جاتے تھے تو سب ایئر فورس سے آتے تھے. آخر میں کوئی رہی صحیح کسر تھی تو پچھلی حکومت میں جو وزیر ہوا بازی تھے سرور خان, انہوں نے باقاعدہ فخر سے بیٹھ کے کہا کہ پی آئی اے کے جتنے پائلٹس ہیں ان کے تو لائسنس ہی جعلی ہیں. کتنی بڑی خطرناک ترین بات. اس کا نتیجہ ہوا یورپ میں بند ہو گئی آپ کی ایئر لائن. انہوں نے دکان بند کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا. اچھا, اور آپ دیکھیے جو لوکریٹو روٹس تھے یورپ کے, مطلب جو منفعت بخش, وہ سارے بند ہو گئے. جو بھی ایئر لائن پاکستان سے جا رہی ہے لیتی تو روپے میں, مگر وہ کنورٹ کرتی ہے ڈالر میں. پاک روپی تو نہیں لے کے جاتی, وہ ڈالر لے کے جاتی ہے. ٹھیک ہے, پی آئی اے بھی اگر جاتی جو ریونیو کما رہی ہوتی تو وہ اپنے جہازوں کو مینٹین کرتی. ٹھیک ہے, پی آئی اے کو الزام کیا دیا جاتا ہے کہ پی آئی اے میں ملازمین کی بھرتی بہت ہے. پی آئی اے میں کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے بہت بڑے سیاسی طور پر, میں وہی عرض کر رہا ہوں, ملازمین کی دیکھیے یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہے. ریاست کی ذمہ داری ہے لوگوں کو ریلوے میں, پولیس میں, پی آئی اے میں, فوج میں, ہر جگہ پہ ملازمتیں دے. ایمریٹس کا سے کمپیئر کرتے, اس کا تو کوئی بریک شو تھا ہی نہیں نا. اچھا دیکھیے, ایمریٹس کا ہم سے کمپیئر کرتے ہیں. ایمریٹس جو ہے چاہے کچن ہو چاہے گراؤنڈ ہینڈلنگ ہو, وہ ساری انہوں نے پرائیویٹائز کی ہوئی ہے, آؤٹ سورس کی ہوئی ہے. ہمارا پی آئی اے کا کچن اپنا ہے تو وہ جو ملازمین ہیں وہ تو پی آئی اے کے کھاتے میں آئیں گے نا. آپ کا گراؤنڈ ہینڈلنگ کا پی آئی اے کا اپنا سسٹم ہے, اپنی گاڑی ہیں اپنے, تو وہ سارے آئیں. تو اب جب آپ بیمانی کرتے ہو اور آپ ایپل ٹو ایپل کہ سیب سے سیب کو کمپیئر کرنے کی جگہ آپ سیب کو کدو سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر نتیجہ نکلتا ہے پی آئی اے میں ملازمین بہت زیادہ ہے. کسی قوت نے جو اس کو لینا چاہتی ہے 10 ارب کی یہ بولی لگوائی, اور باقی جو پارٹیاں تھیں جو بولی لگا سکتی تھیں ان سے کہا چپ کر کے گھر بیٹھو. جس ملک میں آئین کی کوئی وقت نہیں ہے, کوئی عزت نہیں ہے, جہاں پہ قانون کی کوئی عزت وقت نہیں ہے, جہاں پر کوئی چیز انویسٹیگیٹ نہیں ہو سکتی, تحقیق نہیں ہو سکتی, تو کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ مجھے چاہیے کہ آپ یہ تو بتائیں. ساری چیزیں آپ نے سیناریو بتا دیا, سب کچھ ہے. ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے, ایک بنیادی چیز ہوتی ہے کہ اس کی بنیادی خرابی یہ ہے, پن پوائنٹڈ, ہمیں کوئی نہیں بتا پاتا. دیکھیے میں بتاتا ہوں میرے نزدیک, ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں. جی پن پوائنٹڈ یہ ہے کہ وہ تمام ادارے, وہ تمام لوگ جو اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں, کرتے رہیں, جب تک آپ ان کو چوک میں پھانسی نہیں لگائیں گے اس وقت تک یہ ہوتا رہے گا. مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں آپ شام میں ٹی وی کے اوپر پروگرامز دیکھیے, جو شام کے جتنے چینلز پہ, کسی ایک میں بھی کوئی بامقصد گفتگو ہوتی ہے؟ پرائم ٹائم کے اوپر یہ ہوتا ہے آج اس کو وہ لے کے بھاگ گیا, آج اس کو اغوا کر لیا,